السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کا یورپ کی دیکھا دیکھی اور انگریز کی خوشامد میں انگریزی کلچرل کی طرف ایک اور قدم آگے بڑھا۔ جی ہاں ناظرین، ابھی سعودی عرب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے یہاں جو جمعے کی چھٹی رہتی تھی اب وہ جمعے کی چھٹی نہیں رہے گی بلکہ اتوار کی چھٹی رہے گی۔ جیسے دیگر ممالک میں جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور بہت ساری ملازمتیں ہیں ان میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، ہر جگہ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، اور سعودی عرب چونکہ اسلامی ملک ہے وہاں پر اسلامی تقویم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے چلا جاتا ہے، وہاں پر جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، مگر اب سعودی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہمارے یہاں بھی اتوار کے دن چھٹی رہے گی اور جمعے کے دن تعطیل نہیں رہے گی۔ ناظرین، اس کے پیچھے اللہ جانے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو اسلامی ملک ہے اگر وہیں پر اسلامی تقویم کا اہتمام نہیں ہوگا، ہجری کیلنڈر کا، ہجری تاریخ کا اگر اہتمام نہیں ہوگا تو سوچئے کہ پھر اور کہاں ہوگا۔ جیسا کہ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ ہجری کیلنڈر اور انگریزی کیلنڈر دونوں کے اعتبار سے ملازمت میں فرق یہ ہے کہ تقریباً 30 سال کے اندر اتنا فرق آ جاتا ہے، چونکہ 5-6 دنوں کا فرق ہے ہجری تاریخ کے اعتبار سے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک سال میں تقریباً 356 یا 57 دن ہوتے ہیں، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے شاید 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں۔ تو تقریباً 20-25 سالوں میں جا کر کے یہ جو بیچ کے جو 5-7 دن کا جو فاصلہ ہے یہ ایک سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر اکنامک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سعودی عرب میں گویا کہ 1 سال زیادہ سیلری دی جائے گی 20 سالوں کے اندر اپنے ملازمین کو، جبکہ وہیں پر اگر انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کام کیا جائے اور مہینہ اور ہفتہ کاؤنٹ کیا جائے، تنخواہوں کا سیلریوں کا انتظام کیا جائے تو وہ 1 سال بچ جائے گا، وہ بھی 20 سال کے اندر۔ تو گویا کہ اکنامی کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اور 1 سال کے اندر جو 20 سال میں 1 سال کی اضافی سیلری دی جائے گی اس کو بچانے کے لیے یہ گویا کہ ایک نظم کیا جا رہا ہے۔ اور انگریزوں کی دیکھا دیکھی، اہل یورپ کی دیکھا دیکھی، ابھی وہاں پر بھی جمعے کے دن چھٹی نہیں ہوگی جس کو سید الایام کہا گیا ہے، بلکہ اتوار کے دن چھٹی رہے گی۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ملازمین کو 1 سال کی زیادہ تنخواہ دے بھی دی جائے تو یہ تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہی ہے، اس میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ملازمین کو کام کرنے کی تنخواہ دے رہے ہیں، وہ اب چاہے تو 356 دن کریں یا 365 دن کریں، آپ تو ملازمت کی تنخواہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اس اینگل سے سوچنا کہ 1 سال زیادہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اللہ جانے 20 سال بعد کون رہے گا کون نہیں رہے گا، تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری دوسری وجوہات بتائی گئی ہیں، لیکن ان سب کو بنیاد بنا کر کے ایک اسلامی ملک کا اچانک سے یہ فیصلہ کر دینا کہ اب اتوار کے دن چھٹی رہے گی انگریزوں کی طرح، یہ مجھے تو مناسب نہیں لگتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ پوری امت میں سے اگر کوئی بھی اس کا اہتمام نہیں کرے گا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ ہمیں چاہیے تو اصل یہ تھا کہ ہمارے تمام معاملات، تمام چیزیں، تمام امور، شادی بیاہ، کام کاج، سب اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہونی چاہیے تھی، مگر خاص کر کے وہ ملک جو اسلامی ملک ہے جہاں پر قرآن نازل ہوا، دین نازل ہوا، تو کم از کم اس کو تو اہتمام کرنا ہی چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اتوار کو رہنے لگے، اتوار کے اعتبار سے اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے اگر معاملات انجام دیے جانے لگیں تو سوچئے کہ پھر جیسے دوسرے ممالک میں حال ہے کہ لوگوں سے اسلامی تاریخ پوچھو تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں، تو شاید پھر یہی حال وہاں پر بھی ہو جائے۔ حالانکہ وہیں سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا ہے۔ ہجری کیلنڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد دلاتا ہے۔ ہم اردو کی تاریخ کے اعتبار سے جب معاملات کرتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، وہ سب چیزیں یاد آتی ہیں۔ سوچئے اگر اسی اسلامی ملک میں اگر یہ اسلامی کیلنڈر کو نکال کر کے انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے تمام معاملات کو انجام دیا جائے تو سوچئے کہ اسلامی کیلنڈر کو کل کو یاد رکھنے والا کون ہوگا۔ تو مجھے تو بالکل پسند نہیں آئی یہ بات۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سلسلے میں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔